السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل، اور آج ہم نے بیان اسٹارٹ کیا تھا خود کو پہچاننے کا بیان، اسی کا پیج 17 کا پارٹ 2 ریڈ کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس میں ہمیں کیا سمجھ آتا ہے اور کتنا سمجھ آتا ہے. تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں. لیکن یہاں پر ایک اور نقطہ بھی ہے کہ اگر کسی کے پاس اتنا ہی کیمیا ہو جس نے سونے کے 100 دینار سے زیادہ حاصل نہ ہو سکیں، تو ایسے شخص کو اس شخص پر کوئی فضیلت حاصل نہیں جس کے پاس سونے کے 1000 دینار موجود ہیں. اور جیسا کہ کیمیائی کتابیں اور باتیں نیز اس کی تلاش و جستجو تو بہت ہے، لیکن اس زمانے میں اس کی حقیقت کمیاب ہے اور اکثر تلاش و جستجو کرنے والے دھوکہ کھا جاتے ہیں. ایسا ہی حال صوفیوں کا ہے. اصل صوفی پن ان لوگوں میں ہے نہیں، جو ہے تو وہ بہت تھوڑا اور درجہ کمال کو پہنچے یہ بہت کم ہے. تو سمجھ لینا چاہیے کہ جو کوئی تھوڑا سا صوفی ہو اس سے ہر عالم پر فضیلت حاصل نہیں، کیونکہ ان میں سے اکثر کا حال یہ ہے کہ ابتدا میں کچھ خلل ان پر ظاہر ہوتا ہے، اس وقت اس درجہ سے گر پڑتے ہیں اور مقام کمال کو نہیں پہنچتے. اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ سودا اور خیال خام ان پر غالب ہوتا ہے جس کی کچھ اصل نہیں، اور وہ اسے ہی حق اور مستحکم کام سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ سودا اور خیال خام ان پر غالب ہوتا ہے جس کی کچھ اصل نہیں، اور وہ اسے ہی حق اور مستحکم کام سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا. اور جیسا خواب میں اصل حقائق بھی نظر آتے ہیں اور واہیات خیالات بھی، اس طرح اس حال میں بھی ہوتے ہیں کہ بلکہ عالموں پر اس صوفی کی فضیلت حاصل ہے جو اس حال میں ایسا کامل ہوا کہ جو علم دین سے تعلق رکھتا ہو اور اوروں کو سیکھنے سے حاصل ہوتا ہے، وہ صوفی جو بغیر سیکھے اس علم کو جان لے، لیکن ایسا معلوم ہے بہت کم. تو تمہیں چاہیے کہ اسے پیارے تصوف کی اصل راہ اور صوفیوں کی بزرگی کو تسلیم کر، اور اس زمانے کو صوفیوں کے سبب ان اصلی صوفیوں سے بدگمان نہ ہو، اور ان میں سے جو علم اور اہل علم پر طعنہ زنی کریں تو سمجھ لے کہ وہ نادان ہیں. ماشاءاللہ. تو یہ ہے کہ آج ہم نے پیج 17 کا پارٹ 2 بھی ریڈ کر لیا ہے، کمپلیٹ کر لیا ہے. تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ آپ کو اس سے کیا سمجھ آیا ہے. اور اسی کے ساتھ یہ کہ مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیکسٹ ویڈیو میں پیج 18 کے ساتھ. اللہ حافظ.